ملک کے اکثر حصوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح سے پنجاب میں بھی بارشیں ہو رہی ہیں۔ لاہور میں بھی 2-3 روز سے لگاتار بارش جاری ہے۔ جیسے لاہور میں زیادہ بارش ہوتی ہے کہہ دیا جاتا ہے لاہور ڈوب گیا، حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اگر لاہور ڈوب گیا ہوتا تو پھر کتنا زیادہ نقصان ہوتا۔ بہرحال اخبارات میں اور میڈیا میں یہی خبریں آتی ہیں تھوڑی سی بارش زیادہ ہو جائے کہ لاہور ڈوب گیا۔ لاہور میں صورتحال اتنی مخدوش نہیں ہے۔ بہرحال لاہور میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جیسے ہی بارش ہوتی ہے، تیز بارش ہوتی ہے، موسلادھار بارش ہوتی ہے تو کئی جگہوں پر پانی کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ اس کی نکاسی بھی ہو جاتی ہے۔ 1.5-2 گھنٹے کے بعد معلوم ہی نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا کہ کتنی زیادہ بارش ہو چکی ہے۔ بہار جس طرح سے پورے ملک میں بارشوں کا یہ سلسلہ شروع ہوا، اس سے تباہیاں بھی ہو رہی ہیں، کئی لوگوں کی ہلاکت بھی ہوئی ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے پہلے ہی لوگوں کو کہا گیا، محکموں کو کہا گیا کہ سیلاب کا اگر خدشہ ہے تو اس کی تیاری کر لی جائے، بھی سے تیاری کر لی جائے۔ عموماً ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے جب پانی سر سے اوپر جانا شروع ہو جاتا ہے تو ادارے جاگتے ہیں، متعلقہ ادارے سوئے رہتے ہیں، پورا سال یہ سوئے رہتے ہیں، لیکن جب سیلاب آ جاتا ہے تو اس کے بعد ان کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ اس وقت تک کتنا زیادہ نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ بہرحال ابھی سیلاب والی اس طرح کی صورتحال تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی نقصان ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ کئی علاقوں میں ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، مکانات بھی گرے ہیں، دوسرے کچھ لوگوں کے لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ بہرحال موسم کی خوشگواری اس قیمت پر بالکل بھی قابل قبول نہیں اگر ایک بھی ہلاکت ہو جاتی ہے۔ مزید بھی بارشوں کا خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے حکومتوں کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے اور انڈیویجول انفرادی طور پر بھی اپنی حفاظت کی ضرورت ہے۔ چلتے ہیں امریکہ ایران کے معاملات کی طرف۔ امریکہ میں 4 فوجیوں کی لاشیں پہنچی ہیں تو وہاں پہ کوہرام مچ گیا۔ جیسے ہی 2-3 روز قبل اردن میں 2 فوجیوں کی مارے جانے کی اطلاع آئی تھی اور اس کے دوسرے روز عراق میں بھی ایک امریکی فوجی مارا گیا تھا۔ اس موقع پر صدر ٹرمپ کی طرف سے شدید غصے کا اظہار کیا گیا۔ اس موقع پر بھی وہ غصے سے پاگل ہو گئے تھے، اور آج جب وہاں پہ 4 لاشیں فوجیوں کی پہنچی ہیں تو صدر امریکہ کی طرف سے مزید غصے کا اظہار کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے پھر پاگل ہوئے ہیں جیسا اس موقع پر ان کی طرف سے اپنی فوج کو حکم دیا گیا تھا کہ ایران کی تباہی مچا کے رکھ دو، اور اس کے بعد جس طرح سے حملے ایران پر شروع ہو گئے تھے، تباہی ایران کی مچانے کی کوشش کی گئی اور ایران نے بھی اسی طرح سے امریکہ کو جواب دیا تھا۔ اب بھی صدر ٹرمپ کی طرف سے ایک مرتبہ پھر غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بلکہ انہوں نے اپنے اسی پیغام کو دہرا دیا جو اس موقع پر ان کی طرف سے دیا گیا تھا۔ ان کی طرف سے اب پھر کہا گیا ہے دہراتے ہوئے پیغام کو، ایران کو تباہ کر کے رکھ دیا جائے، ان کو ملیا میٹ کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ صدر ٹرمپ کی طرف سے اپنی فوج کو حکم دے دیا گیا ہے۔ یہاں پہ یہ بھی واضح کرتے چلیں کہ 2 روز قبل یہ کہا گیا تھا کہ ہمارے 2 فوجی اردن میں مارے گئے ہیں جبکہ ایک لاپتہ ہے۔ جس طرح سے امریکہ میں 4 لاشیں پہنچی ہیں، سے لگتا ہے کہ 2 تو جن کا ان کی طرف سے اعتراف کیا گیا تھا، جن میں ایک 19 سال کی عزابیلا بھی شامل تھی، خوبرو لڑکی تھی، اس کو بھی جنگ میں ان لوگوں کی طرف سے امریکہ کی طرف سے دھکیلا گیا تھا۔ اردن میں وہ بھی ماری گئی تھی، ایک اور فوجی مارا گیا تھا اور ایک لاپتہ ہوا تھا۔ اب پھر یہ ہوا ہے کہ 2 وہ مارے گئے تھے، ایک لاپتہ ہونے والا بھی مرنے والوں میں شامل ہو گیا، اور عراق میں بھی ایک مارا گیا۔ وہاں پہ 4 لاشیں پہنچی ہیں اور امریکی فوجیوں کی کل تعداد مرنے والوں کی اب تک 21 ہو چکی ہے۔ ادھر دیکھیے کہ اسرائیل کس طرح سے فلسطینیوں کی ہلاکتوں پر ہلاکتیں، شہادتوں پر شہادتیں کیا جا رہا ہے، اور ایران میں جس طرح سے امریکہ کی طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں تو 1,500-2 ہزار وہاں بھی لوگ مارے جا چکے ہیں۔ صرف اور صرف فوجی ہی نہیں بلکہ وہاں پہ سیولین بھی مارے گئے ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ ان کے 21 فوجی مرے ہیں تو کس طرح سے کوہرام برپا ہو گیا۔ بہرحال ایک بھی انسان کی موت کو ہمارے ہاں پوری انسانیت کی موت قرار دیا گیا ہے، تو ان کے 21 لوگ مارے گئے۔ اندازہ کیجئے کہ انسانیت کا کتنا قتل ہو گیا، اور یہاں پہ ہزاروں لوگ مارے گئے، فلسطینی، ایرانی، وہاں پہ انسانیت کا کتنا قتل ہو چکا ہے، اور اس کا ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ باقی ایران کی طرف سے جس طرح سے آبنۂ ہرمز کو بند کیا گیا ہے، ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 2 مزید جہاز بلکہ 3 مزید جہاز اس علاقے سے گزرنے کی تیاری کر رہے تھے جہاں سے ہم نے ان کو منع کیا ہوا ہے۔ جیسے وہاں سے وہ گزرنے لگے ہم نے ان کو روک دیا۔ یہ تو یہاں پہ کیا گیا ہے آبنۂ ہرمز میں۔ ادھر باب المندب میں اس سے بھی زیادہ خطرناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ وہاں پہ یہ ہوا ہے کہ حوثی انصار اللہ جن کو کہتے ہیں ایران کے، وہ حامی ہیں، ان کی طرف سے باب المندب کو بھی بند کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہاں سے سعودی عرب کے 2 ٹینکر گزرے، انہوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ کتنا ان کو نقصان پہنچا مکمل طور پر تو وہ تباہ نہیں ہوئے، لیکن ان میں آگ ضرور بھڑک
भड़क उठी है। इस पर सऊदी अरब की तरफ से जैसा कि कहा गया था कि अगर हमारे रास्ते बंद करने की कोशिश की गई तो फिर हम निपट लेंगे, देख लेंगे। अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से भी ऐसा ही ऐलान किया गया था, लेकिन अभी तक ऐसा कोई जवाब नहीं दिया गया। अलबत्ता ट्रंप की तरफ से ये धमकी जरूर दी गई है कि हरमज में हमले बंद ना हुए तो मजीद पुल और बिजली घर उड़ा के रख देंगे। इसके जवाब में ईरान की तरफ से कहा गया कि ऐसा करेंगे तो फिर आपको भी हजीमत मिलेगी। उधर अमेरिका की बमबारी भी ईरान पर जारी है और ईरान की तरफ से भी उर्दन, कुवैत और बहरीन में जवाबी हमले किए जा रहे हैं। उधर पाकिस्तान की तरफ से भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। पाकिस्तान ने बाकायदा ये कह दिया है कि सऊदी अरब पर अगर हौसियों की तरफ से हमले किए गए और पाकिस्तानी जहाज़ों को रोकने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान इसका सख्त जवाब देगा। देखते हैं कि हौसी ये पाकिस्तान की इस धमकी को किस तरह से लेते हैं। क्या पाकिस्तान के जहाज़ों पर भी वो इसी तरह से बाबुल मंदब से गुजरने की पाबंदी लगा देंगे जिस तरह से उन्होंने सऊदी अरब पर लगाई हुई है? देखते हैं कि पाकिस्तान के जहाज़ों को वो रोकते हैं तो पाकिस्तान का कैसा उनको जवाब दिया जाता है। ट्रंप की तरफ से भी यही कहा गया था कि अगर हौसियों ने इस तरह से कुछ किया, हमले किए, तो हम भी इनसे निपट लेंगे। बहरहाल हौसियों की तरफ से तो पहल कर दी गई। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से और अमेरिका की तरफ से इसका किस तरह से और कब जवाब दिया जाता है। उधर चीन और पाकिस्तान के तआवुन से इस्लामाबाद में एक्सपो नुमाइश जारी है जिसमें कल वज़ीर आज़म की तरफ से शिरकत की गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वहाँ पे मौजूद थे। जो कुछ वहाँ पे मसनूआत रखी वो पाकिस्तान की दिफाई मजबूती और पाकिस्तान की तरक्की की एक अलामत ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सबूत भी है जो पूरी दुनिया के सामने रखा गया है। तो इस मौके पर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जो कुछ कहा गया वो आपके सामने रख देते हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि फील्ड मार्शल की ज़ेरे क़यादत जदीद टेक्नोलॉजी हमने अपनाई है, मार का हक खुद मुख्तार निज़ाम से दिफा किया। ये वज़ीर आज़म साहब की तरफ से कहा गया। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि एयर और नेवल चीफ्स की मुआवनत शानदार रही, 60% ड्रोन मकामी तैयार कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने एक्सपो तकरीब से खिताब किया। इस मौके पर आसिम मुनीर और दीगर अफवाज के सरबराहान भी मौजूद थे। इसमें सबसे अहमियत की बात वही है जो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से फील्ड मार्शल साहब के हवाले से की गई है, कही गई है। शहबाज शरीफ साहब जहाँ भी मौजूद होते हैं फील्ड मार्शल के हवाले से उनके हमेशा से यही ख्यालात होते हैं। पूरी दुनिया को बावर कराते हैं कि पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया को बावर कराते हैं कि पाकिस्तान ने अगर आलमी सतह पर सफारतकारी में कामयाबी हासिल की है बल्कि झंडे गाड़े हैं तो उसका सारे का सारा क्रेडिट फील्ड मार्शल साहब ही को जाता है। पेट्रोल के हवाले से बात कर लेते हैं। जिस तरह से हुकूमत की तरफ से कहा गया था कि रोजाना की बुनियाद पर इसमें कमी बेशी की जाएगी, रोजाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन किया जाएगा। आज इस पॉलिसी को लागू हुए 5वां रोज है और 5वें रोज भी पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा किया गया है। पहले रोज 35 पैसे की कमी की गई थी और उसके बाद इजाफा फिर इजाफा और आज चौथी 5वीं मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोलियम एसोसिएशन की तरफ से बाकायदा हड़ताल का ऐलान किया गया था लेकिन उनके साथ जब हुकूमती वज़रा की मुलाकात होती है तो उनको भी इन्होंने राम का लिया। उनका ये मौक़िफ़ रहा है कि महंगा पेट्रोल खरीद के हम कैसे सस्ता फरोख्त कर सकते हैं। तो शायद उनके कान में इनकी तरफ से, वजीर साहब की तरफ से ये कह दिया गया कि देखें अब तक हमने कितना पेट्रोल और डीजल महंगा किया है और सस्ता कितना किया है। सस्ता सिर्फ 35 पैसे किया है। आपको क्या इतना मुनाफा कमाते हुए और थोड़ा सा मुनाफे में कमी करते हुए सिर्फ 35 पैसे कमी करते हुए क्या मौत पड़ती है? उनको ये बात समझ आ गई। उसके बाद ऐसा लगा मंजरनामा यही बनता नजर आ रहा है कि एसोसिएशन की तरफ से ये कह दिया गया कि और बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जैसे वो मियां नवाज शरीफ कहा करते थे कि मेरे लोग कहते थे कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। इसी तरह से पेट्रोलियम एसोसिएशन की तरफ से कह दिया गया कि और बढ़ाओ कीमत, हम तुम्हारे साथ हैं। तो जाएं अवाम कहां पर जाएं। जैसा कि मियां नवाज शरीफ का भी यहाँ पे तज़किरा आ गया। उधर बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहिबा कश्मीर गए थे, अभी भी मौजूद हैं इंतखाबी मुहिम के दौरान। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से मियां नवाज शरीफ को ताना दिया गया कि ये देखें पाकिस्तान का 3 मरतबा रहने वाला वजीर आजम किस तरह से कह रहा है कि मुझे आज़ाद कश्मीर का वजीर आजम बना दिया जाए। इस पर नुसरत जावेद साहब की तरफ से एक ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा है कि
جس طرح شاہ جہان کو اورنگزیب کی طرف سے ان کے بیٹے کی طرف سے قید کیا گیا تھا، ان کی طرف سے خواہش کا اظہار کیا گیا تھا کہ میں ویلا رہتا ہوں، فارغ رہتا ہوں تو چند بچے ہی مجھے دے دیے جائیں جن کو میں پڑھا دیا کروں گا، جس طرح سے آج کل ٹیوشن پڑھائی جاتی ہے۔ ان کے بیٹے کی طرف جس نے اپنے ابے کو قید کیا تھا، بادشاہ کو قید کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ دیکھیں کہ بادشاہی ان سے جاتی رہی لیکن ہوئے بادشاہی نہیں گئی۔ اسی طرح سے نصرت جاوید نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اقتدار سے گئے لیکن اقتدار کی آج بھی ان کو خواہش اسی طرح سے ہوئے شاہی بادشاہی ان کی بھی نہیں گئی۔ گرومے گینگ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ یہ شبیر احمد صاحب ہیں، انہوں نے برطانیہ میں جو کچھ کیا بچیوں کے ساتھ، نوجوان بچیوں کے ساتھ، بلکہ کم عمر بچیوں کے ساتھ جس طرح سے یہ زیادتی کرتا رہا، اس کو آج سے 14 سال پہلے عمر قید کی سزا کا حکم دیا گیا تھا۔ اس کی رہائی ہوئی ہے تو برطانیہ کی طرف سے پاکستان کو کہا گیا کہ یہ آپ کا شہری ہے، اس کو اپنے پاس لے جائیں، لیکن پاکستان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ انکار کر دیا گیا۔ بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے محسن نقوی کی طرف سے یہ کہا گیا، یہ خبر باقاعدہ برطانوی جریدوں میں شائع ہو چکی ہے، گو کہ پاکستانی صحافیوں کی طرف سے دی گئی یہ خبر تھی جس میں کہا گیا کہ ریاست کی طرف سے، رجیم کی طرف سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس بندے کو ہم اپنے پاس نہیں رکھیں گے، یہ کرمنل آدمی ہے لیکن ایک شرط پر ہم اس کو قبول کر لیں گے کہ بیرسٹر شہزاد اکبر اور آدھا راجہ کو بھی ہمارے حوالے کیا جائے، اور بعد میں الطاف حسین کا نام بھی اس میں شامل کر لیا گیا۔ اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کس طرح سے برطانیہ کی طرف سے اس سے انکار کیا گیا اور جس طرح سے برطانیہ کی طرف سے پاکستان کو مجبور کیا جا رہا ہے، اصرار کیا جا رہا ہے کہ اس بندے کو آپ نے واپس لینا ہی، اگر واپس نہیں لیں گے تو پابندیاں عائد کر دی جائیں گی۔ اس حوالے سے خبر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ گرومے گینگ کے سرغنہ کو زبردستی پاکستان بھیجنے کے تنازع پر برطانوی وزیر داخلہ شبانہ محمود ان کا نام ہے، ان کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بچوں سے جنسی زیادتی کے مجرم برطانوی شہری شبیر احمد کو زبردستی پاکستان بھیجنے کے تنازع پر برطانوی وزیر داخلہ شبانہ محمود کو شدید تنقید کا سامنا ہے۔ برطانوی حکومت نے دھمکی دی ہے کہ اگر پاکستان گرومے گینگ کے سرغنہ کو واپس لینے سے انکار کرتا ہے تو پاکستان پر مختلف پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں۔ برطانیہ میں پاکستانی کمیونٹی کا کہنا ہے کہ شبانہ محمود انتہائی دائیں بازو کے حلقوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا کر رہی ہیں۔ 2012 میں اس شخص کی طرف سے یہ سارا کچھ کیا گیا تھا، وہ 1960 میں پاکستان سے برطانیہ منتقل ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ قانون کے مطابق صرف پہلے 5 سال میں اگر ایسا کچھ کیا جاتا ہے تو اس کو ڈی پورٹ کر کے واپس کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد نہیں۔ تاہم برطانیہ کی طرف سے پورا زور لگایا جا رہا ہے کہ اس کو پاکستان واپس بھجوا دیا جائے۔ اگر اس خبر میں صداقت ہے جس میں کہا گیا تھا کہ بیرسٹر شہزاد اکبر کو اور آدھر راجہ کو بھی حوالے کیا جائے تو ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ اگر اس میں کوئی صداقت ہے تو اس پر پھر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ یہ 2 بندے پاکستان کو مل جائیں تو پھر ہم ایسے کرمنل کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں جو پاکستان کے خلاف بھی ایسا ہی کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔